اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں عمران یوسف اور آج ہم بات کریں گے رابرٹ گرین کی بک 48 لاز آف پاور کے بارے میں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب سیاست دانوں نے رٹی ہوئی ہوتی ہے اور اس کتاب میں موجود لاز کے ذریعے عوام کو اپنے بس میں کرتے ہیں اور ان سے اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی مرضی کے کام نکلواتے ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں مختلف ڈاکومنٹریز ہیں، مختلف لوگوں کے تبصرے اور رائے ہیں۔ آج ہم اس کتاب کے 10 امپورٹنٹ لاز کے بارے میں بات کریں گے جو ہماری زندگی میں ایک اچھا رول ادا کر سکتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے اس کتاب کے پہلے لا کی طرف جائیں گے۔ نیور آؤٹ شائن دا ماسٹر۔ کچھ لوگ عادتاً اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ وہ سب سے بہتر ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ اپنے سربراہ سے بہتر نظر آنے کی کوشش ہرگز مت کریں۔ ان کے سامنے اتنے سمجھدار مت بنے کہ ان کو آپ سے خطرہ ہونے لگے اور وہ آپ کی مخالفت کریں۔ اگر آپ اپنے سربراہ سے مقابلے کی فضا بناتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ اپنی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہی ہیں۔ اپنے سربراہ کو کم از کم اتنا احساس ضرور دلائیں کہ آپ ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اس سے آپ کی ترقی کے امکانات بڑھ جائیں گے اور وہ آپ کے مددگار بھی رہیں گے۔ اگر آپ کا سربراہ کبھی آپ کے ذمہ کوئی کام لگائے، کوئی چیز آپ کو اسائن کرے تو اس میں آپ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور طریقے سے اظہار کریں، اس کو شو کریں۔ اس سے آپ کی ترقی کے امکانات مزید بڑھ جائیں گے اور آپ اپنے سربراہ کا اعتماد بھی حاصل کر لیں گے۔ So much depend on reputation۔ اپنی شہرت کا ہر قیمت پر دفاع کریں۔ کچھ لوگ خاموش طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو مرضی کرتے رہو وہ خاموش رہتے ہیں۔ یاد رکھیں معاشرے میں کبھی بھی کسی کو اپنی ساکھ خراب کرنے کی اجازت ہرگز مت دیں۔ آپ کی شہرت اور آپ کی عزت اگر ایک مرتبہ خراب ہو جائے تو پھر بحالی ناممکن ہے۔ کوئی شخص آپ کی شہرت کو خراب کرے، آپ کے راز فاش کرے، آپ کو بدنام کرنا چاہے تو اس کا رد عمل ضرور دیں اور اس کا اپنی شہرت کا، اپنی عزت کا دفاع ضرور کریں۔ اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ آپ کے مخالف صحیح کہتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ کسی قسم کا رد عمل نہیں دیتے اور ان کو صرف معافی کرتے رہتے ہیں تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ وہ آپ کے مخالف بالکل صحیح کہتے ہیں اور اس طرح آپ کے معاشرے میں آپ کا مقام اور مرتبہ کم ہوتا جائے گا۔ انفیکشن اوائڈ دا انہیپی اینڈ انلکی۔ ناکام اور بگڑے ہوئے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ ان بگڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ چاہے جتنا مرضی احسان کریں، انہوں نے کبھی آپ کے احسان کو نہیں ماننا۔ آپ ان بگڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ چاہے جتنا مرضی مخلص ہو جائیں، انہوں نے کبھی بھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہونا۔ یہ لوگ ضرورت کے وقت آپ کو استعمال کریں گے اور اپنا صرف مطلب پورا کریں گے، اور کبھی آپ نے ان کے مفاد اور مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو یہ لوگ الٹا آپ کے مخالف ہو جائیں گے۔ اگر آپ ان کی اصلاح کی خاطر ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ان کی صحبت آپ کو بھی خراب کر دے گی، لوگ بھی آپ کو ان جیسا ہی تصور کریں گے۔ اس طرح کے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ ہاں، اگر آپ کو کبھی لگے کہ اس طرح کے لوگ واقعی اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کی مدد کریں، اگر نہیں تو ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ اگر آپ ان کی کشتی کو بھنور سے نکالنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو یہ لوگ آپ کو بھی ڈبو دیں گے۔ یوز ایبسینس ٹو انکریز ریسپیکٹ اینڈ آنر۔ ضرورت کے وقت نظروں سے دور ہو کر اپنی اہمیت کو بڑھانا ایک فن ہے، اس کو سیکھیں۔ جو بندہ ہر وقت مل جائے اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب کوئی چیز مارکیٹ میں عام ہو جائے تو اس کی قیمت گر جاتی ہے۔ کچھ لوگ عادتاً بلا وجہ، بلا ضرورت ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ یاد رکھیں ایسے لوگ اپنی اہمیت اور اعتماد کو کھو دیتے ہیں اور لوگ ان سے مدد لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ اگر آپ ایک اشارے پر لوگوں سے ملاقات کے لیے اور ان کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں تو لوگ آپ کو کٹ پتلی سمجھ کر اپنے اشاروں پر چلائیں گے۔ یاد رکھیں جب تک لوگ سنجیدگی سے آپ سے بار بار ملاقات کا اور مدد کا مطالبہ نہ کریں تب تک آپ ان کی مدد یا ان سے ملاقات کے لیے ہرگز مت جائیں۔ اور جن لوگوں کی رائے آپ کے بارے میں بہتر ہو گئی ہے
تو کوشش کریں کہ ان سے ملنا بھی کم کر دیں۔ روز روز کی ملاقات سے آپ کی اہمیت یہ بھی کم ہو جائے گی۔ ڈونٹ کمٹ ٹو اینی ون، اپنے آپ کو کسی ایک فریق کا طرفدار مت بنائیں، بلکہ اپنی آزادی اور خود مختاری کو قائم رکھیں۔ ہمارے معاشرے میں چھوٹے موٹے اختلافات کی بنیاد پر لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں اور پھر لوگ صلح بھی کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جلد بازی میں اپنے آپ کو کسی ایک فریق کا طرفدار بنا لیتے ہیں اور مزید لڑائی کو طوالت دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ آپ اپنی خود مختاری کو قائم رکھیں، اپنے آپ کو کسی ایک فریق کا طرفدار مت بنائیں، اس سے دوسرا فریق آپ کا دشمن بن جاتا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ ان دونوں فریق میں ایک بہترین حکمت عملی کے ذریعے ان کی صلح کرانے کی کوشش کریں۔ اس سے اپنے آپ کو کسی ایک فریق کا طرفدار مت بنائیں، اس سے دونوں فریق آپ کی طرف دیکھیں گے اور ان کی نظر میں آپ کی عزت اور اہمیت مزید بڑھ جائے گی۔ اور اس سے اگر آپ حکمت عملی کے ذریعے ان میں صلح کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے معاشرے کے مسائل بھی کم ہوں گے اور آپ کی عزت بھی مزید بڑھے گی۔ Win through your action, never through your arguments. باتوں سے نہیں، عمل سے جیت کر دکھاؤ۔ بہت سے لوگوں میں عادت ہوتی ہے کہ وہ باتوں میں خود کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس بات پر دلائل دیتے ہیں کہ وہ بہت ہی سمجھدار اور کامیاب شخص ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایسے لوگ صرف باتوں تک ہی محدود رہ جاتے ہیں اور وہ عملی زندگی میں کچھ بھی نہیں کرتے، اور ان لوگوں سے لوگ بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو لوگوں کو مطمئن کرنا چھوڑ دیں، خاموشی کے ساتھ آپ اپنی محنت کرتے جائیں۔ ایک وقت آئے گا کہ تب آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کی محنت اور آپ کا عمل آپ کی کامیابی کے ڈنکے بجائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ باتوں سے نہیں، اپنے عمل کے ذریعے کامیاب ہوں، اور یہی چیز آپ کی حقیقی کامیابی۔ ریکریٹ یور سیلف، اپنی سوچ اور نظریات کو تخلیق اور قوانین کو متعین کریں۔ معاشرے کے تمام قوانین اپنے اوپر لاگو مت کریں۔ اکثر لوگ اپنے معاشرے کو میں جو کچھ ہوتا دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں، اور جس سمت معاشرہ چل رہا ہو اسی سمت پر چل پڑتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ معاشرے کے روایتی طرز عمل کو اختیار کریں گے تو آپ کا شمار بھی روایتی اور عام لوگوں میں ہوگے۔ اگر آپ کچھ روایت سے ہٹ کر کچھ نیا کرتے ہیں تو آپ کا شمار بھی ان خاص لوگوں میں ہوگا اور آپ کی پہچان بنے گی۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو بھی فالو کریں تو آپ کو اپنی تخلیق کرنی ہوگی نئی نظریات، نئی سوچ اور نئی قوانین کے ذریعے۔ ماسٹر دا آرٹ آف ٹائمنگ، اپنی کمزوریوں کو طاقت میں بدلنے کے لیے وقتی طور پر پیچھے ہٹ جائیں۔ اکثر لوگ کسی امتحان یا جنگ کے لیے تیار نہ ہونے کے باوجود بھی اپنی انا کی خاطر میدان میں اتر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ناکامیاں ایسے لوگوں کا مقدر بن جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں کی جدوجہد کامیابی کے لیے نہیں، اپنی انا کی خاطر ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان حالات میں پیچھے ہٹ جائیں اور بھرپور تیاری کے ساتھ پھر کوشش کریں تو انشاءاللہ کامیابی بھی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ بی رائل ان یور فیشن، ایکٹ لائک اے کنگ ٹو بی ٹریٹڈ لائک ون۔ بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو مقام بادشاہوں والا ملے، لیکن ان کا طرز عمل فقیروں والا ہوتا ہے، تو ایسا ممکن نہیں۔ آپ کی خواہش، آپ جو معاشرے میں بننا چاہتے ہیں تو آپ کا طرز عمل بھی ویسا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی خواہش جو آپ لوگوں کے سامنے بننا چاہتے ہیں اور آپ کا طرز عمل آپس میں نہیں ملتے تو آپ اپنا مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ مثلاً اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو استاد کا مقام ملے تو آپ کے اندر علمی صلاحیتوں کا ہونا بہت ضروری ہے، آپ کے اندر وہ اخلاقیات کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو معاشرے میں بادشاہوں والا مقام دیں تو آپ کا رہن سہن بھی بادشاہوں والا ہو، آپ لوگوں کو نوازیں اور دل کو کھلا کریں تو آپ کا رہن سہن بھی بادشاہوں والا ہو،
لوگوں کو نوازیں بادشاہوں کی طرح، تو اس سے معاشرے میں آپ کو وہ بادشاہوں والا مقام ملے گا۔ اسٹرائک دا شیفرڈ اینڈ دا شیپ ول اسکیٹر، اگر آپ مویشیوں کو بکھیرنا چاہتے ہیں تو چرواہے پر حملہ کریں، کبھی بھی ریوڑ سے مت الجھیں۔ اسی طرح اگر آپ لوگوں کو منتشر کرنا چاہتے ہیں، ان کو کسی کام سے روکنا چاہتے ہیں، تو ان شخص پر حملہ کریں، اس شخص کو روکیں جس کے ہاتھ میں ان سب کی کمان ہے۔ اگر آپ مہروں اور ریوڑ سے الجھے رہے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ 10.10 رولز ہم نے رابرٹ گرین کی بک 48 لاز آف پاور سے لیے ہیں۔ اگر آپ اس کو مزید اسٹڈی کرنا چاہیں تو اس کا لنک کمنٹ میں موجود ہے، آپ اس کو مزید اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔